ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مقام سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اور اس یوم عاشوراء کے فضائل، اس کی برکتیں اور اس دن کے کچھ خصوصی اعمال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوشے گزار کروں گا، تاکہ اس عاشورے کا دن آنے سے پہلے ہی ہمیں اس بارے میں نالج مل جائے، معلومات حاصل ہو جائے کہ ہمیں یوم عاشوراء کس انداز سے گزارنا ہے، اور عاشورے کا دن ہمیں کون سے خصوصی اعمال اختیار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں اور خاص طور پر حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں چند احادیث کریمہ اور چند خصوصی اعمال اس دن کے بیان فرماتے ہیں۔ پہلی اہم بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عاشورے کی رات، شب عاشوراء عبادت میں گزارا۔ شب عاشوراء کون سی ہوگی؟ اسلامی اعتبار سے ہمارے پاس پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، تو شب عاشوراء سے مراد یہ ہے کہ 10 محرم کی تاریخ اگر ہمارے پاس جمعہ کے دن ہے تو جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے، اس رات کو شب عاشوراء کہیں گے۔ جمعہ سے پہلے جو رات آ رہی ہے، تو جمعہ کی جو رات ہے اس کو شب عاشوراء کہتے ہیں۔ اس سال کے اعتبار سے شب عاشوراء جمعہ کو ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عاشورے کی رات عبادت میں گزارا، نیکی میں گزارا، اعمال صالحہ میں گزارا، جس نے عاشورے کی رات عبادت میں گزارا اور جب دن آیا تو روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے جسم سے روح اتنی آسانی سے پرواز ہو جاتی ہے کہ اسے مرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔
ویسی آسانی سے اس کی موت آئے گی، یعنی عمدگی کے ساتھ اور خیر و بھلائی کے ساتھ جو اس رات کو گزارے گا اسے مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے گا۔ تو شب عاشوراء میں ہمیں اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ رات میں عبادت کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرے، اپنے گناہوں سے معافی کا اہتمام کرے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں شب عاشوراء گزارے۔ جب دن آئے گا تو روزہ رکھے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن 10 محرم کی تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس ایک دن کے روزے کی برکت سے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یہود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی دن غرق کیا اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہود بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، تم یہودیوں کی مشابہت سے بچو، تم ان کی مشابہت سے اس طریقے سے بچو کہ تم اس سے پہلے 1 دن روزہ رکھ لو یا اس کے 1 دن بعد روزہ رکھ لو، یعنی اس روزے کے ساتھ 9 اور 10 روزہ رکھ لے، یا نہیں تو 10 اور 11 روزہ رکھ لے۔ اور اس سال جو عاشورے کا دن آ رہا ہے اس اعتبار سے جمعرات اور جمعہ روزہ رکھ لے، یا نہیں تو جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تو روزے کی بات ہوئی۔ اسی طرح عاشورے کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں غنیت الطالبین میں سرکار پیران پیر نے بیان فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن غسل کیا، پانی نہایا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک، تمام سال اسے تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، یعنی سوائے مرض الموت کے، موت کی بیماری کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور آج بیماریوں کا کیا عالم ہے، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آج ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر عاشورے کے دن غسل کا اہتمام کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں سال بھر تک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تو بات غسل کی ہوئی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن 10 محرم کی تاریخ کو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا، اللہ تعالیٰ اسے آشوب چشم، یعنی آنکھ سے پانی بہنے کی جو بیماری ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آشوب چشم سے، آنکھوں کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بات غسل کی ہو گئی اور سرما لگانے کی ہوئی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن کسی بیمار کی عیادت کیا، کسی مریض کی عیادت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے تمام اولاد آدم کی اس نے عیادت کی ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مریض کی عیادت کا ثواب کتنا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت میں ایک مریض کی عیادت کیا، مزاج پرسی کو گیا، ایک مریض کی عیادت اور مزاج پرسی صبح کے وقت کیا، تو شام ہونے تک 70,000 نورانی فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جس نے رات کے وقت، شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مریض کی عیادت کا اتنا ثواب ہے، تو تمام اولاد آدم کے مریضوں کی عیادت پر اللہ کتنا جو ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ تو عاشورے کے دن خاص طور پر مریضوں، بیماروں کی عیادت کی جائے، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں
جو بیمار ہے ہمیں ان کی عیادت کو جانا چاہیے۔ جب بات بیمار کی آئی، یہاں پر تھوڑی سی ایک وضاحت میں آپ کو یہ بتلا دوں۔ بیماری تو کسے بھی آ سکتی ہے، مالدار بھی بیمار ہو سکتا ہے، غریب بھی بیمار ہو سکتا ہے، بڑے عہدے والا بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کمزور آدمی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں کوئی مالدار، دولت مند، صاحب منصب اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے ایک لائن لگ جاتی ہے، ایک قطار لگ جاتی ہے، لوگ تحفے تحائف لے کر بیمار کے پاس پہنچتے ہیں۔ منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے، ضرور بضرور بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ معاشرے کے دوسرے پہلو پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی غریب، کوئی کمزور مالی طور پر، فائنینشیلی اعتبار سے کوئی غریب بیمار پڑ جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں جاتے، روز ملنے والے دوست بھی اس سے ملاقات نہیں کرتے۔ خیال ہوتا ہے کہ بیمار کی، غریب کے پاس جائیں گے تو اس کی کچھ خدمت کرنا پڑے گا، اسے کچھ دینا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، یہ بندہ بیمار، غریب ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ منصب ہے، نہ عہدہ ہے، لیکن اس کا بنانے والا جو پروردگار ہے وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کا جو خالق ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اگر کوئی غریب بھی بیمار پڑ جائے، ہمیں پہلے اس کے در پر، اس کے گھر پر جا کے اس کی ملاقات کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک غریب جب بیمار پڑ جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کی خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ صرف مریض کی عیادت پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، بیمار کی عیادت کو جانے والا، جا کر آنے والا، یہ جنت کے باغ میں ٹہلنے والے کی طرح ہے، یہ جنت کے باغ میں ٹہلنے والے کی طرح ہے۔ تو مریض کی عیادت پر اتنا ثواب ہے، تو اگر کوئی کسی مریض بیمار جو غریب ہے، اس کی خدمت کے لیے اور اس کی مالی طور پر اس کی بیماری کو، اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے اگر کوئی خوش نصیب ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ تو خاص طور پر ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے بیمار جو غریب ہے، مالی طور پر کمزور ہے، ان کی عیادت کے لیے جائے، ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، ان کے اخراجات، ان کی بیماریاں، ان کی دوائیوں کے اخراجات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یاد رکھے، خدا کے بندوں کی اگر خدمت کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہم کسی بیمار کی دوائیوں کے اخراجات دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو عاشورے کے دن خاص طور پر مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے گا، شفقت سے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، اللہ تعالی ہر بال کے بدلے اسے جنت میں ایک درجہ بلند عطا فرمائے گا، جنت میں ایک اونچا درجہ ملے گا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اتنا اجر و ثواب ہے، اور یتیم کو کھلائے گا، پلائے گا، اس کی تعلیمی اخراجات کو برداشت کرے گا، اس کے رہنے سہنے کے اخراجات کو برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کتنے بلند درجات عطا نہیں فرمائے گا۔ تو بہرحال اسی کے علاوہ عاشورے کے دن خاص طور پر جس نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا، ایک روزے دار کو، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ اس نے تمام امت محمدیہ کا افطار کروایا ہے، اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو روزے داروں کے افطار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عاشورے کے دن خاص طور پر اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کیا جائے، دسترخوان کو وسعت دی جائے،
اور اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے کہ عاشورے کے دن ہم اپنے گھر والوں پر، اپنے محلوں میں، بستیوں میں کھانے کا، شربتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ فی سائر سنتی، جس نے عاشورے کے دن 10 محرم کی تاریخ کو اپنے گھر والوں پر وسعت دیا، ان کے کھانے پینے کے لیے اچھا انتظام کیا، دسترخوان کو کشادہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں، اس کے دسترخوان میں کشادگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تمام سال اس کی زندگی میں کشادگی رہتی ہے، وسعت رہتی ہے، فراوانی رہا کرتی ہے۔ تو عاشورے کے دن خاص طور پر گھروں کے دسترخوان کو وسعت دینا چاہیے، اچھا کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مشکات شریف میں، بے شک ہم نے سرکار کے اس فرمان پر عمل کیا، تجربہ کیا، جیسے سرکار نے فرمایا ہم نے ویسا ہی پایا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جربتہ 40 عاما فلم یتخلف، فرماتے ہیں لوگوں دسترخوان کو وسیع کرنے عاشورے کے دن جو حضور کا فرمان ہے اس پر ہم نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال تک میں نے عمل کیا، 40 سال تک میں نے عمل کیا، اور اپنے 40 سال کا تجربہ تمہیں دے رہا ہوں، جیسے سرکار نے فرمایا ہم نے ویسا ہی پایا ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگیوں میں کشادگی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، عاشورے کے دن اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرے، کشادہ کرے، اور اپنے گھر کے افراد پر زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال یہ عاشورے کے دن کے کچھ خصوصی اعمال ہیں، ہمیں خاص طور پر ان اعمال کا اختیار کرنا چاہیے، چونکہ عاشورے کا دن 10 محرم کی تاریخ آنے والے جمعہ کو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مسجد ہادہ میں ہر سال عاشورے کا خصوصی جلسہ ہوا کرتا، تو اس سال چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس اعتبار سے جماعت کا وقت ایک 15 منٹ اضافہ کر دیا گیا، یعنی 1:30 بجے کے بجائے 1:45 کو انشاءاللہ تعالی جماعت کھڑی رہے گی۔ آپ تمام کو گزارش ہے کہ وقت سے پہلے 1 بجے سے انشاءاللہ تعالی خطاب شروع ہوگا، دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی بیان کے بعد نماز کے بعد سنتوں کے بعد میں سلام سے پہلے سنتوں کے بعد میں دعائے یوم عاشورہ یہاں پڑھائی جائے گی۔ جو حضرات بھی شریک ہونا چاہتے ہیں شریک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یوم عاشورہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اس مقدس دن کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اس مقدس دن اور اس کی رات کے میں تمام اعمال صالحہ اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔